إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر کی منزلوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور درس سننا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلی منزل پہ تشریف لے آئیں۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن رواہ البخاری۔ محترم سامعین، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے اور فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت کیا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی برکتوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ اللہ نے کہا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے شروع ہوتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس مہینے کی آمد کی خبر دیتے ہیں، کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک، لوگو تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے، ایسا مہینہ جو مبارک اور بابرکت ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، ایسا مہینہ جس مہینے کے سارے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر فرض کیے ہوئے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، ایسا مہینہ کہ جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، ایسا مہینہ کہ جس میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ کی قسم ہے اس مہینے ایک ایسی بھی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فمن حرم خیرها فقد حرم، اب جو آدمی اس رات سے محروم ہو جائے، حقیقت میں وہی انسان بدبخت ہے، بری قسمت والا ہے، اللہ کی بھلائیوں سے، اس کی رحمتوں سے محروم ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس مہینے کی تمام برکتوں سے نواز دے اور عظیم رات سے بھی نواز دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ویسے تو عام لوگوں سے زیادہ سخی تھے ہر خیر میں، لیکن رمضان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت حد درجے بڑھ جایا کرتی تھی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خیر کے معاملات میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی، فراخ دل، بڑے دل والے تھے۔ ہر میدان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت، اخلاق میں آپ تمام لوگوں سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اخلاق بانٹنے والے، مال و دولت کا یہی معاملہ، علم کا یہی معاملہ،
لوگوں کی مدد کی بات آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معاملہ، دوسرے لوگ جتنا خیر لوگوں کو دے سکتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے بڑھ کر لوگوں تک خیر پہنچایا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خیر کا پہلو عام دنوں میں ہی تمام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر کا پہلو تیز و تند طوفانی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ خاصتاً اس وقت ہوتا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی ہر رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس ملاقات میں کیا ہوتا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھا کرتے، سنا کرتے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں قرآن کو دوسرے مہینوں سے زیادہ لازم پکڑ لیا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں قرآن کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کا ایک بڑا حصہ قرآن کی تلاوت، سننا اور سنانا ہوا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف جیسے امام قتادہ رحمہ اللہ، امام مزی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مالک بن انس رحمہ اللہ، ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں داخل ہونے کے بعد دوسری دینی مجالس چھوڑ دیا کرتے تھے، حدیث سننا سنانا، دوسرے فقہی مسائل سے متعلق گفتگو کرنا، دینی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف قرآن کی تلاوت کے لیے۔ تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کی فضیلتوں کے سلسلے میں بہت سی روایتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے متعلق کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو اونچے درجات سے، عزتوں سے، سربلندیوں سے نوازتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی بہت سی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ تو جو انسان قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، اس کے معنی اور مطلب سمجھے، قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اونچے درجات نواز دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا حسد الا فی اثنتین، سامنے والوں کو دیکھ کر بہتری اور اچھائی اور زیادتی کی امید دو ہی چیزوں میں کی جا سکتی ہے۔ ایک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ قرآن کا تذکرہ کیا، وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہو، جیسے بارک اللہ بھی ہمارے امام صاحب نے نماز پڑھائی، بڑا دل باغ باغ ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے پڑھنے میں مزید برکت دے۔ وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہو، بہتر سے بہتر انداز میں پڑھتا ہو، سننے والا کہے کہ الہ العالمین کاش کہ مجھے بھی ایسے قرآن پڑھنا آ جائے، میں بھی اس جیسی عبادت کروں۔ اور وہ آدمی جو مال خرچ کرتا ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں، تو دیکھنے والا کہے کہ الہ العالمین مجھے بھی ایسا مال مل جائے، میں بھی اس جیسے خیر کے کام میں مال خرچ کیا کروں۔ تو یہ دو راہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ دو راہوں میں تم اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادتی کی دعا کر سکتے ہو۔ تو اس میں سے ایک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا تذکرہ کیا، اور ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر انداز سے قرآن پڑھنے والوں کے سلسلے میں کہا الماہر بالقرآن مع الصفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، بہتر انداز سے پڑھنے والا، یا تو حافظے سے پڑھنے والا، یا تجوید کے ساتھ حقوق ادا کر کے پڑھنے والا، اور وہ بھی جو قرآن کے معنوں کو سمجھتا ہو، وہ کون انسان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مع الصفرۃ الکرام البررہ، روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی ایسے قرآن کے پڑھنے والے کو عزت دار فرشتوں کے ساتھ بٹھایا کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ آدمی جو قرآن کو مہارت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی لحاظ رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رہا وہ انسان جو قرآن پڑھتا ہو لیکن پڑھنے میں بہتر نہ ہو، یتتعتع فیہ،
تکلیف سے پڑھتا ہو، اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، مشکل کے ساتھ پڑھتا ہو، فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان کو اس کی محنت اور تڑپ اور لگن کی وجہ سے 2 اجر دیتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اس مہینے خاصتاً خود کو قرآن سے جوڑے۔ جو بہتر پڑھنے والا ہو، نور علی نور، وہ خود کو خوب جوڑ لے، اور جو بہتر انداز سے قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو وہ بھی خود کو قرآن سے جوڑے۔ جو کچھ نہ پڑھنا جانتا ہو وہ بہتر ساتھیوں کو چنے، اچھے دوستوں کو چنے، ایسوں کو چنے جو اسے کچھ قرآن پڑھنا سکھا دے۔ جو سیکھنے کے بھی مرحلے میں نہ ہو وہ علی الاقل لوگوں سے قرآن سننے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے پڑھنے، سننے، سنانے میں بڑی برکتیں رکھی ہوئی۔ آپ لوگوں نے حدیث بارہا سن رکھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جو آدمی قرآن پڑھے اس آدمی کو ہر حرف پر 1 نیکی دی جاتی ہے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور وہ 1 نیکی 1 نہیں رہ جاتی، اللہ سبحانہ وتعالی بڑھا کر 10 کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں إِلَى 700 ضِعْف، اور نیکی جو 1 سے 10 ہو جائے وہ 10 تک بھی باقی نہیں رہتی، نیت بہتر ہو تو 10 سے 700 تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ تینوں ملا کر ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ کہتا ہوں الف مستقل ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی قرآن پڑھنے کی نیت سے بس الف لام میم پڑھے، کم از کم اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ نیت بہتر ہو 700 تک، اور بہتر ہو الی اضعاف کثیرہ، 700 سے بھی زیادہ، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، آدمی خود کو قرآن سے جوڑے، بے شمار نیکیاں۔ آپ صرف اندازہ لگائیں، 1 سطر کم از کم اس میں 30 حرف ہوتے ہیں، 30 حرف 10 سے آپ جوڑ لیجئے، ایک صفحے میں 15 سطریں ہوتی ہیں، 15 لائن ہوتے ہیں، 450 حرف، 10 سے جوڑ لیجئے، ضرب دیجئے، 4500 نیکیاں ایک صفحے کی تلاوت میں۔ کتنا وقت لگے گا؟ 15 منٹ نہیں، 10 نہیں، بمشکل آپ 2.5 سے 3 منٹ، بہت ہوا 4 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ سکتے ہو۔ اب کم از کم کتنی نیکیاں؟ 4500 نیکیاں۔ اور نیت اگر بہتر ہو تو ہر نیکی کو پھر 700 سے ضرب دیجئے، 450 کو 700 سے ضرب دیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی اتنا نوازے گا۔ یہ وہ کتاب ہے، اور یہ عظیم کتاب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے میں نازل کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، لوگوں قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 سورتیں پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، سورہ آل عمران پڑھو، یہ چمکنے والی سورتیں ہیں، یہ قیامت کے دن آئیں گی، ایسے آئیں گی جیسے اپنے پڑھنے والوں پر ایک سایہ بنی ہوئی ہوں، یہ پرندوں کے 2 ٹکڑیوں کی مانند آئے گی۔ کیا کہے گی؟ کیا کرے گی؟ تحاجان عن اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ الہ العالمین انہیں جہنم میں داخل نہیں کیا جا سکتا، یہ میرے پڑھنے والے تھے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، ان کے لیے جنت ضروری ہے۔ جھگڑا کریں گی، اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے گی۔ نبی علیہ السلام نے ایسی مجالس جو قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، ان کے سلسلے میں کہا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں، کس لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یہ آپس میں قرآن کا علم بانٹتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ نبی نے کہا
الا نزلت علیہم السکینہ، ایسی مجلسوں پر آسمان سے سکون نازل ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمان کی رحمتیں ایسی مجلس کو گھیر لیا کرتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ایسی مجلسوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، ان تمام باتوں سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات ہمارا ذکر اس مجلس میں کرتی ہے جو رحمان کے پاس موجود ہیں، فرشتوں کی مجلس۔ ہم دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو ہماری اس مجلس کو بھی انہی مجالس میں شامل کرتے جس پر سکینتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں جسے ڈھانک لیتی ہیں، فرشتے جسے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، اور جن مجلسوں کا ذکر رحمان اپنے پاس کرتا ہے۔ ویسے ہماری اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم جیسے 5 فٹ 6 فٹ کے لوگوں کا ذکر کرے جو سرتپا گناہوں سے لت پت جسم میں گندگی لیے پھرنے والے ہیں، لیکن ہماری یہ حیثیت قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب کیسی عظیم کتاب ہے۔ رمضان کا مہینہ خود کو قرآن سے جوڑنے کے لیے بڑا مناسب مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے خیر ہی خیر رکھتا ہے۔ بآسانی آدمی خود کو قرآن سے جوڑ سکتا ہے، نیکیوں سے جوڑ سکتا ہے، بآسانی خود کو گناہوں سے اور بری صحبتوں سے دور کر سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات کہیں اور بس کچھ دیر میں ہم بات ختم کریں گے۔ قرآن سے جڑنے کا مطلب صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت اپنی جگہ بڑا کام ہے، اس کا بڑا عظیم ثواب ہے، لیکن قرآن کے نازل کرنے کا اصل مقصد قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرآن کی تلاوت ہے، لیکن اصل مقصد ہے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ اصل مقصد ہے کہ آدمی وہ جاننے کی کوشش کرے جو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے، اور اللہ کی مراد میں اور آپ قرآن سے جان سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کی۔ کیسی کتاب؟ بڑی بابرکت، برکتوں سے بھری، جو اس سے جڑ جائے دنیا و آخرت میں اس انسان کو بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا۔ اللہ نے کہا لیدبروا آیاتی، کتاب آپ کی طرف کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، سمجھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہنا چاہتا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی عقل مندوں کو نصیحت دے سکے۔ یہ کتاب عقل رکھنے والوں کو، سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کو سیدھی راہ دکھاتی ہے، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچاتی ہے، ہر طرح کے نقصانات سے آگاہ کرتی ہے، خیر و بھلائی کی راہ دکھاتی ہے، اسے خیر و بھلائی کی راہ پر چلنے کی ہمت اور طریقہ دیتی ہے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کے مقاصد میں سے عظیم مقصد، بلکہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے۔ آج بہت سے لوگ سارا سال گزر جاتا ہے قرآن کو چھوتے نہیں، جو چھوتے بھی ہیں اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری یہ مجلس جو بعد نماز عشاء یا بعد نماز تراویح لگائی جائے گی، بمشکل باذنہ تعالی 20 سے 25 منٹ کی یہ مجلس ہوگی، اور اس مجلس میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کا کچھ حصہ صحیح اللہ کی توفیق سے سمجھ سکیں، تاکہ کچھ باتیں معلوم ہو تو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ بفضلہ تعالی آج سے 2 سال قبل ہم نے کچھ مخصوص صورتوں کی تفسیر کی، بفضلہ تعالی اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ گزشتہ سال ہم نے نداءات الرحمن، یعنی وہ آیتیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدھے اپنے بندوں کو خطاب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندوں۔ ان آیتوں پر آپ سے گفتگو کی گئی کہ اللہ خاص اپنے بندوں سے کہنا کیا چاہتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سال بھی ایک بڑا پیارا اور نرالا عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، امثال القرآن، قرآن کی بعض مثالیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مثالوں کے ذریعے کیا بتانا چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیسی مثالیں میرے اور آپ کے لیے بیان فرمائی۔
بِإِذْنِهِ تعالی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کی گفتگو کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن پر غور و فکر کرنے کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو بالکل اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز قرآن پر تدبر کی جو مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی پہچان۔ میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، وجہ کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اور اللہ کی عبادت اسی وقت ممکن ہوگی جب میں اور آپ اپنے رب کو پہچانیں گے۔ اگر ہم اللہ کو نہ پہچان سکیں تو ہم رب کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو اگر ہم قرآن میں غور کریں تو سب سے پہلا جو فائدہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو، جو مجھے اور آپ کو پہنچتا ہے، وہ رب کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ پہچانیں گے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کر پائیں گے۔ دوسرا فائدہ جو قرآن میں تدبر کا حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جو جس قدر اللہ سے واقف ہوتا ہے وہ اسی قدر اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہوتے ہیں۔ علماء کا مطلب سند یافتہ عالم نہیں، وہ جو اللہ کو پہچاننے والا ہو۔ جو اللہ کو جتنا پہچانتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ جو جس قدر دلیر ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہل ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہوتا تو رب کی زمین پر رب کے سامنے اتراتے ہوئے اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ اور رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں رب کو پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کمزور لگنے لگے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ایسے کمزور کیسے ہو گئے؟ آپ پر تو بڑھاپا جھلک رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا شیبتنی ہود والواقعہ وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ یہ قرآن کی کچھ صورتیں ہیں، پڑھتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ مجھے قرآن کی چند صورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔ کون سی صورتیں؟ سورہ ہود، سورہ نبا، سورہ واقعہ، اذا الشمس کورت۔ نبی علیہ السلام پڑھتے، ان آیتوں میں غور کرتے، زارو قطار روتے۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے سے کھلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ویسے کھلنے کی آواز آ رہی ہے جیسے ہانڈی چولہے پر کھلا کرتی ہے۔ کھلنے کی آواز، پکنے کی آواز۔ کیوں؟ من البکا، رونے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آیتوں کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کے حضور زارو قطار رو رہے ہیں۔ سال ہا سال گزر رہے ہیں لیکن ہماری آنکھوں کو ایک قطرہ بہانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ اللہ کے ڈر میں ٹپکتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہوتے، اللہ کو پہچانتے تو اللہ سے ڈرتے۔ اللہ نے خود کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں، جو اللہ کو جاننے، اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا فائدہ اللہ سبحانہ و تعالی کی پہچان اور اللہ کا ڈر مجھے اور آپ کو حاصل ہوگا۔ اور رمضان کا مقصد بھی اللہ نے ہی بتایا۔ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اور اللہ کا ڈر ہی اصل چیز ہے۔ اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا، اپنا توشہ تیار کرو آخرت کے لیے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، توشوں میں جو سب سے بہتر توشہ تم تیار کر سکتے ہو، جو تمہیں آخرت کی پریشانیوں سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا، جنت میں داخلہ دے گا، وہ تقوی کا توشہ ہے، اللہ کے ڈر کا توشہ ہے۔ اور اللہ کا ڈر قرآن سے ملے گا، اور جو جتنا ڈرے گا اس کی اتنی عزت ہوگی۔
اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم میں وہی انسان عزت دار ہے، سب سے زیادہ اسی کو عزت دی جائے گی جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ جو نہیں ڈرے گا اس کی کوئی عزت نہیں۔ اور ڈر کیسے ملے گا؟ اللہ کو جاننے پر۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر۔ تو یہ مجلس اسی لیے ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ مثالوں سے کیا سمجھانا چاہتا ہے، اسے سمجھنے کی ایک حقیر سی کوشش کی جائے گی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ تراویح کے بعد 15 سے 20 منٹ نکالے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کی آخرت بنا دے، آپ کے عمل کی وجہ سے وہ ثواب مجھے بھی مل جائے، ہم دونوں کا فائدہ، اور رمضان کے مقصدوں میں سے ایک عظیم مقصد بھی پورا ہو جائے کہ ہم خود کو قرآن سے جوڑ لیں۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین تو ہماری مجلسوں کو بابرکت بنا دے، صحیح بات کہنے، صحیح بات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین رمضان کی تمام بھلائیوں سے تو ہمیں مالا مال فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔